أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول وإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول اللہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، تو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنی ختم ہو گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو احکامات ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے اور حدیث پاک مبارکہ ہیں، اس کو بہت ہی محبت کے ساتھ سننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو عمل کرنے والا بنائے۔ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ اطیعوا اللہ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیں کہ لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرمان بردار بن جاؤ، یعنی میری اتباع کرو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ایک آیت ہے، تو اس میں کتنی بڑی بات فرما دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہیں یہ کوئی دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ تم تو اپنے دعوے میں ہو سکتا ہے سچے نہ ہو، انسان ہے، تو اس کا آسان طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے چونکہ اپنے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو ان کی پیروی کرو، ان کے حکم کو مانو۔ جب تم ایسا کرو گے کہ ان کے حکم کو مانو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی تمہارا دعویٰ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دعوے میں اللہ کی بات تو بہت پکی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کروں گا بلکہ تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، جو تم سے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی بخش دوں گا، کیونکہ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں، میں نے کون سا کس سے لینا ہے، میرے پاس سارے اپنے خزانے ہیں۔ پھر اس کے اوپر سختی سے اگلا حکم نازل فرما دیا، قُلْ اطیعوا اللہ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تو پھر فرمایا کہ آپ یہ بھی ساتھ میں فرما دیں، پہلے تو اس کا نام ہے اتبعونی کا، یعنی میری اتباع کرو، تو اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا حکم نازل فرمایا کہ آپ یہ بھی فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، تو گویا پھر تم کفر کرنے والوں میں ہو جاؤ گے، اور ان کے حکم کی، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو گویا پھر تم کفر کرو گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔
کتنا بڑا سخت حکم بھی ہے اور کتنا بڑا انعام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے سوچنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن پاک میں اور جگہ مختلف جگہ پہ افسوس کی اطاعت کا حکم ہے، اس میں کچھ آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور پھر فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور پھر فرمایا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ بروز قیامت ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور فرمایا کہ یہ کیسے ہی اچھے ساتھی اور رفیق ہیں۔ یعنی جو اطیع اللہ و اطیع رسول میں چلا جائے تو ان کے لیے درجات ہیں، کیا کہ قیامت والے دن ان کے ساتھی اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کا ساتھ ہوگا، شہداء کا ساتھ ہوگا، صالحین کا ساتھ ہوگا۔ صالحین ایک ایسا گروپ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا بھی ہے اور نیچے طبقات کا بھی ہے، بہت بڑا یعنی اللہ قرب والا گروپ جو صالحین کا ہے۔ اس میں انبیاء علیہ السلام نے اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور جو اللہ کے مقبول یعنی دوسرے انبیاء علیہ السلام سارے مقبول ہی ماشاءاللہ۔ میں نے قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے متعلق پڑھا جنہوں نے صالحین میں داخل ہونے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ، جیسے میں نے پہلے یہ ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں، تو اس لیے اب اس کو ریپیٹ نہیں کرتے اس آیت مبارکہ ترجمے کو۔ فرمایا کہ اللہ کا رسول جو چیز عطا کرے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر کی آیت ہے۔ اس میں پورے کا پورا دین پنہا ہے، کیونکہ سارے اختیارات اس میں اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر فرما دیے کہ یہ چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ، جو چیز عطا کرے وہ لے لو۔ تو یہ سارا دین اس آیت میں یعنی موجود ہے۔ عمل کرنے والے کو اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا دیا آپ سے دے دیا گویا وہ اللہ کا دیا ہے، اور جس سے منع کیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھ سے یعنی ایسی باتیں نہ پوچھو جس کے اوپر پھر تمہیں عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو جو میں کہوں وہ سنو، جو میں کہوں یعنی اس کے اوپر سنو اور اس کے اوپر عمل کرو تاکہ تمہیں آسان راستہ مل جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا ہم رسول کو اس لیے بھیجا ہے ہم نے کہ اس کے فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑی عظمت بیان فرمائی ہے، پھر کوئی تم میں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے پھر اگر آپ کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے لیے بخشش طلب کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ یہ حکم جو ہے یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے یہ قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی میں بھی تھا اور اب بھی الحمدللہ اس امت کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنے اوپر ظلم کر لیں پھر حضرت بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہاں اپنے لیے بخشش طلب کریں، استغفار کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا کر درخواست بھی کریں کہ میں اللہ کے اس حکم کے تحت آپ کے حضور میں حاضر ہو گیا ہوں،
میرے لیے استغفار فرمائیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کی انشاءاللہ اب بھی جو ہے نا تعمیل ہے، کیونکہ قرآن پاک تو قیامت کے لیے ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ فرمایا، اب فرما دیجئے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے روح گردانی کی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانا، تو اللہ سبحانہ فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرما دیں وہ حق ہے، اس کے اوپر ذرا سی بھی دل میں یعنی وہ نہیں آنی چاہیے، اگر آئے گی تو پھر ایمان سے آدمی فارغ ہو جائے گا۔ جیسا سورہ نجم میں فرمایا، میرا محبوب جو ہے وہ اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے، مگر وہی الہی ہوتی ہے جو آپ کلام فرماتے ہیں، یعنی اب وہی الہی سے ہی کلام فرماتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہی آپ کے دل کے اوپر وہی شدہ ہوتا ہے جو آپ فرماتے ہیں۔ یا آسان لفظ یوں سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بولنا ہے۔ میں بے شک ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، اسی کی پیروی جو ہے وہی ہمارے اوپر لازم ہے، بس جو آپ فرما دیں وہ کرتے جاؤ، یہی دین ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر شعبہ زندگی کو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں جو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات فرمائے ہیں۔ کچھ حدیث پاک اس معاملے میں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کچھ فرشتے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبکہ آپ سوئے ہوئے تھے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، ان کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا۔ پھر کہا، حقیقی گھر جنت ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں تمیز کرنے والے ہیں، فرق کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حاکم کی حدیث شریف میں ہے، اس کے ساتھ یعنی پورا اوپر والا جو بیان ہے نا جس کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور فرمایا جس نے علی کرم اللہ وجہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی کرم اللہ وجہ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر فرمایا، جو فساد امت پر میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ فساد امت سے مراد جب سنتوں کو ترک کر کے غیروں کا طریقہ اپنایا جائے گا، جو اس زمانے میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقوں کے اوپر چل پڑے ہیں، ہمارا رہن سہن لباس بیٹھنا اٹھنا غیروں جیسا ہے، اور اس کے لیے بڑی سخت وعید بھی ہے۔ فرمایا کہ جو جن کے بود باشتے اختیار کرے گا، جن کے کھانا پینا رہنا اٹھنا اسے پسند ہوگا، تو جس سے صحبت اختیار کرنا پسند کرے گا یا جن کی صحبت میں رہے گا
کل قیامت والے دن انہیں کے ساتھ ہٹایا جائے گا اور انہیں کے ساتھ حساب ہوگا۔ اب دیکھ لیں میرے دوست، اس کے اوپر بہت بڑی سخت وعید ہے۔ فی زمانہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ ہمیں دنیاوی علوم ہمارے اوپر غالب ہے۔ ہم فوراً کپڑے جو ہے نا غیروں کے طریقے پر پہنتے ہیں، اپنی شکل و صورت بھی غیروں کے طریقے پر اپناتے ہیں، رہنے سہنے میں اور گھر بار میں سارے ہم ان کے طریقے اپنا کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے باز رکھے۔ کل قیامت میں پھر وہی ہوگا جس کے ساتھ رہنا پسند کیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کا حساب بھی ہوگا۔ اس معاملے میں بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا جائے اور غیروں کے طریقوں کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ قیامت میں کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اپنانے میں ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے روز جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کانا معی فی الجنہ، افسوس ان کا ساتھ مل جائے قیامت والے دن، اس سے زیادہ بڑی اور کیا کسی انسان کی یعنی اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہو سکتا ہے۔ فرمایا، جو میری سنت کو زندہ کرے کہ لوگوں نے اس کو میرے بعد چھوڑ دیا ہو، تو اس پر عمل جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو اس کے برابر یعنی اس حدیث پاک کو سنت کو زندہ کرنے والے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس کے کہنے کے اوپر کرنے کے اوپر دوسرے لوگوں نے اس پر عمل کیا، یعنی مبلغ کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا اس کے بعد لوگوں نے اس کی سنت کو زندہ کرنے کے اوپر لوگوں نے اس کی اتباع کر کے اس کو دیکھ کے اس سنت پاک کو زندہ کیا، اور فرمایا کہ اس کو جو عمل کرنے والا ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس کے کہنے کے اوپر یا اس کے اپنانے کے اوپر جو دوسرے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کسی قسم کی کمی ہے کوئی نہیں، تو اس لیے اس جدوجہد میں پورا شامل ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پہنچا دو میری طرف سے بھلے ایک ہی آیت ہو، یعنی خطبہ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حاضر غائب تک پہنچا دے، جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں، ہو سکتا ہے سننے والا کہنے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ اس کے یعنی ایسے بھی لکھے بزرگوں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات سنے، صحابہ کرام نے تو جان تھے، جیسے ان کی سواری منہ تھے اسی طرف دنیا میں چلے گئے، اور بال بچے بیوی بچے سب کو چھوڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو لے کے دنیا میں پھیل گئے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس موجود ہیں وہ غیر حاضر غائب ہیں ان تک پہنچا دیں۔ تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی چھوڑی، آپ اپنے بال بچے بھی چھوڑے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو لے کے دنیا کے کونوں میں پھیل گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اس میں حصے لینے والا بنائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ہم بھی رکن بن جائیں۔ دعا مانگتے ہیں ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ جوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ فرمایا کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دو چیزوں کے اوپر ہمیں بہت سختی سے یعنی عمل کرنے والا بنائے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے یہ قرآن کافی ہے اور سنت کی ضرورت نہیں ہے تو گویا اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن سے بھی انحراف کیا اور اس دین سے بھی جو ہے وہ نکل گیا، کیونکہ دین تو ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام۔ آپ قرآن پر پورا پڑھ لیں، دیکھ لیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میری اطاعت کرو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، اکیلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ جہاں فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا قل اطیعوا اللہ و رسول، اس طرح فرمایا یا فرمایا قل
میرے نبی کی اطاعت کرو ہیں جی۔ تو اس لیے نہیں فرمایا کہ میری اطاعت کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں ذکر ہی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو یہ محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی پیروی کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں ایک واقعہ جو میں پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں بلاؤں میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو انہوں نے نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا لیکن حاضر نہ ہوئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام، تم پہ بھی سلام ہو۔ تو پھر فرمایا کہ کعب جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو پھر تو کیوں نہیں میرے پاس آیا یا میری بات کا جواب نہ دیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تو نے یہ قرآن پاک میں پڑھا نہیں کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو کسی وقت بھی بلائیں اسی وقت وہ حاضر ہو جائے، بھلے وہ فرض نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ تو پھر اس میں حکم یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو بھی عمل کرے اور عمل کر کے پھر اپنی نماز کو وہیں سے شروع کر لے جہاں سے اس نے چھوڑا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے مومنو، تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی ہر چیز ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان، مال، عزت، آبرو حاضر ہے۔ اب جب بھی جس وقت بھی اس کو جیسے بھی چاہیں اس کے اوپر حکم نازل فرما سکتے ہیں، اور ہمارے اوپر لازم ہے پھر اس حکم کو منوعن اور دل کی گہرائیوں سے اس کو تسلیم کیا جائے، بولے وہ ہمارے حق میں ہو، چاہے ظاہری طور پر ہمیں ایسا لگے کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ان احکامات کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح فرمایا کہ میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو اور جس کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ، یعنی طاقت کے مطابق اتنی نرمی فرما دی ہے، جتنی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی اسے بجا لاؤ۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے متعلق فرمایا، وہ کبھی ہم اس سے بات کریں گے کہ اللہ سے فرمایا کہ جو میرے حکم ہے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ کریم بھی کریم ہے، سختی نہیں فرماتے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، وہ بھی سختی نہیں فرماتے اور محبت سے کہتے ہیں کہ میرے کہنے کے اوپر جو ہے عمل کرو جتنی تمہیں ساتھ ہو۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان کی کثرت سوالات اور انبیاء علیہ السلام کے اختلاف کی بنا پر ہلاک کیا گیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام سے کثرت سے سوال کرتے تھے اور پھر اس میں تجربی بھی اختیار کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنائے، تبھی ہم اپنی دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ کہنے سننے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ ہم علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔